میں نے کل نیکیوں کی حفاظت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس میں ایک بہت اہم معاملہ وہ مال کا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ 3 برائیاں اس کے اندر نہیں تھیں، دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ توحید، ایمان، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی 3 طرح کے اگر گناہ اس کے اندر نہیں ہیں، تکبر نہیں ہے، خیانت نہیں ہے اور قرض نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔ ان میں سے قرض کے حوالے سے بہت اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اہمیت نہیں دی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ سوچا جاتا ہے کہ قرض نہیں دیں گے تو بے عزتی ہوگی، یا اگلا شخص کیا کہے گا، یا کسی قانونی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو لوگ اس سے جو ہے وہ نپٹ سکتے ہیں، معاشرے کے اندر ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو قرض لیتے ہیں اور پھر نہ ان کا دینے کا ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دیتے ہیں۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ان کا نظام چل جاتا ہے، لینے والے جو ہے وہ بالآخر تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور دینے والے نئی زندگی شروع کر کے نیا جو ہے وہ شکار تلاش کر لیتے ہیں۔ دنیا میں تو ممکن ہے کوئی شخص بچ جائے، لیکن آخرت میں معاملہ بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سین میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا یہ وہ جگہ تھی جہاں جنازے رکھے جاتے تھے، تو ہم بھی کہتے ہیں وہاں موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، فتح راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نیچے جھکا لی، اور نہ صرف سر نیچے جھکایا بلکہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے کے اوپر رکھ کے، جیسے کوئی بندہ پریشانی کے عالم میں سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہو گئی۔ تو پھر آپ کی زبان پہ یہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، ما نزل من التشدید، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی سختی، اتنی سختی، اتنی سختی جو ہے وہ آسمان سے اتر گئی ہے۔ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے رہے، لیکن ہم میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ سکے، حتیٰ کہ وہ دن بھی گزر گیا اور آگے رات بھی گزر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مصیبت نہ آئی، حالات روٹین کے مطابق تھے، سورج بھی نکلا، سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا تھا۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے پھر اگلے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کل جو آپ نے بتایا تھا کہ سبحان اللہ بڑی سختی اتر گئی ہے، تو اللہ کے رسول وہ کیا تھا اور کیا سختی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، وہ قرض کے متعلق معاملہ تھا۔ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر کوئی شخص لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ثم عاشا، پھر اللہ اسے زندگی دے، وہ دوبارہ زندگی گزارے، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر زندگی گزار کے پھر اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہو جائے،
پھر اللہ اسے زندگی دے اور اس زندگی کے بعد ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر تیسری دفعہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یہ شہید آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کا کیا مقام رکھا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش پہلے فرما دیتے۔ لیکن قرض کا معاملہ اتنا شدید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 زندگیاں اگر کسی بندے کو مل جائیں، جو ممکن نہیں ہے، اور ہر زندگی میں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور اس بندے کے اوپر قرض ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا حتی یقضی عنہ، جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ قرض کا معاملہ جو ہے وہ کس قدر حساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مالی حقوق رکھے ہیں، لیکن یہ قرض کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ شدید اس لیے ہے کہ ایک شخص اپنی جیب کاٹ کر، اپنا جو ہے وہ خرچہ کم کر کے، اپنی ضرورتیں ان کو کاٹ کر، آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو آپ کی مشکل کے اندر کام آتا ہے اور آپ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے کہ انسان شہید بھی ہو جائے، اللہ رب العزت کیا معافی نہیں ہے جب تک اس کا قرض نہ ادا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تو آپ سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے۔ گناہ بندے کے اور بھی ہوتے ہیں، زندگی میں بہت سارے گناہ انسان، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ اللہ سے معافی مانگتے، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ لیکن قرض کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، اور اگر قرض ہوتا تو فرمایا صلوا علی اخیکم، فرماتے تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جس کے اوپر قرض ہو۔ جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ آج اس معاملے کو ہم نے بہت ہلکا لے رکھا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو قرض سے بچائیں، اور اگر کسی سے قرض لیں تو پھر حسب وعدہ اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس وعید سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب